ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم دھاندلی کمیشن پہ بات کر رہے تھے. اب تھوڑی سی بات کریں گے زلفی بخاری پہ. یہ ہو کیا رہا ہے؟ تبدیلی کے نعرے لگانے والے یہ کیسی تبدیلیاں لا رہے ہیں؟ عمر تنویر آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں کہا کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں برٹش نیشنل ہولڈر ہیں, پاکستانی نیب ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتی. اگر ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتی, وہ برٹش نیشنل ہیں, تو ان کو وزیر کیسے بنا دیا گیا؟ پہلی تو وہ وزیر کیسے بن گئے؟ پہلی بات ہے ان کو وزیر نہیں بنایا گیا, ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو وہ نہ ایڈوائزر ہیں نہ وہ وزیر ہیں, وہ اسپیشل اسسٹنٹ بنائے گئے ہیں, اور وہ بھی اوورسیز کے لیے. ٹھیک ہے. اب اوورسیز کے معاملات کے لیے یہاں پہ اور بھی تو بہت سارے لوگ میں گزارش کر دوں, اوورسیز کے لیے جو معاملات ہیں وہ وہی بندہ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جو خود اوورسیز میں رہتا ہو, اوورسیز پاکستانیوں کے پرابلمز کو جانتا ہو. اور زلفی بخاری کا وہاں پر ایک نام ہے, ان کا وہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. تو زلفی بخاری ہی کیوں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اوورسیز ہیں, پاکستانی اور لوگ ہیں, اور زلفی بخاری تو ان کے فرینڈ ہیں, کیا ان کو دوستی کے بنا پہ نوازا گیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے وائی ناٹ زلفی بخاری, وہ اس لیے کہ وہ برٹش نیشنل ہولڈر ہیں. نیب کے جب ان کا کام بھی اوورسیز سے ریلیٹڈ ہے. نیب کی بات آتی ہے تو اس سے پوچھنا منع ہے. پہلی گزارش نہیں, پوچھنا منع کرنے کی بات نہیں. پہلی بات ہے ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ڈاکٹر ہماری جو پارٹی ہے نا, اس کے اندر الحمدللہ اتنی مورالٹی ہے کہ ڈاکٹر بابر اعوان کے اوپر جیسے ہی ریفرنس بنا انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی. اس سے پہلے استعفیٰ دلوایا گیا, انہوں نے خود چھوڑ دیا. نہیں, میرے پچھلے پروگرام میں آپ کی ہی پارٹی کے آئے ہوئے تھے گیسٹ. دیکھیں یہ ان کی میری گزارش سن لیں. ریفرنس سٹیج پہ استعفیٰ دلوایا. دیکھیں ریفرنس سٹیج کے اوپر ایک بندے کی اخلاقیات ہوتی ہیں, کچھ پروو نہیں ہوا. ریفرنس کی سٹیج کے اوپر ایک بندہ نے اپنی اخلاقی قدروں کو دیکھتے ہوئے اس نے استعفیٰ دے دیا. اس سے پہلے جہانگیر خان ترین کے خلاف فیصلہ ہے, اس کے چلیں آپ اس کو اس طرح کر لیں. اس سے پہلے جہانگیر خان ترین کا فیصلہ آیا, انہوں نے اپنی سیکٹری شپ چھوڑ دی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی زلفی بخاری کا ریفرنس بھی نہیں دائر ہوا. میں آئی کین ایشور یو کہ جس دن ان کے خلاف اگر اس طرح کا ریفرنس بھی دائر ہوا تو اسی دن, بلکہ اس دن کیا اس رات کو ہی جا کے وہ استعفیٰ دے دیں گے. کیوں ہے کہ جب ریفرنس آئے تو دیکھیں انویسٹیگیشن آپ کے خلاف شروع, انویسٹیگیشن تو کسی کے خلاف شروع ہو سکتی ہے, ان کے خلاف ہو سکتی ہے, آپ کے خلاف ہو سکتی ہے, کسی کے خلاف بھی شروع ہو سکتی ہے. انویسٹیگیشن تو پہلے سے چل رہی ہے, لیکن آپ وزارت دینے کی بات کی بات کر رہے ہیں. اگر صرف آپ انویسٹیگیشن کی بیسس کے اوپر ہر بندے کو نکالتے رہیں گے تو میرے خیال میں پورا پاکستان یہاں تو کسی کے خلاف بھی انویسٹیگیشن شروع ہو جائے تو آپ اس کو اٹھا کے باہر کر دیں. اس وقت میرے خیال میں زلفی بخاری was the best candidate, best choice for overseas. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب اپنے ایک فرینڈ کو اوبلائج کیا تھا تو اس پہ سو موٹو لیا گیا تھا, تو ابھی آپ لوگ کیوں پھر وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے کیے گئے؟ دیکھیں انہوں نے نیا پاکستان تبدیلی تو کوئی بھی نہ. دیکھیں گزارش یہ ہے, ہم نے ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا اور وہ بھی اوورسیز کے معاملات کو دیکھنے کے لیے. ان کو نہ کوئی ایڈوائزر بنایا گیا, نہ ان کو کوئی منسٹری دی گئی. وہ کسی اس سٹیج پہ نہیں ہے جہاں پہ ان کے اوپر لوگوں کو اوبلائج کیا گیا. سارے اپنے فرینڈ ہیں اس لیے یہاں پہ فرینڈ والی تو بات ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, زلفی بخاری 2011 سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کا کام ابراڈ تھا, وہ انہوں نے اوورسیز کے حوالے سے کام کیا. نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ کس لیول کا ہے؟ اسپیشل اسسٹنٹ, اسٹیٹ منسٹر, اسپیشل اسسٹنٹ, اسٹیٹ منسٹر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. جی میرے نالج میں اسپیشل اسسٹنٹ کا ہے. آپ اس پارٹی کے ہیں, آپ کے نالج میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ منسٹر کا ان کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. اسپیشل اسسٹنٹ کا ان کو نوٹیفیکیشن جو ہے چلیں شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا ہے. صحیح. اس حوالے سے اوورسیز کے حوالے سے تو وہ ہی از ناٹ این ایڈوائزر, ہی از ناٹ اے منسٹر. ظاہر ہے آپ پی ٹی آئی سے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہے. اسپیشل اسسٹنٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کہ ایسا ہونا چاہیے, دوستوں کو نوازنا چاہیے, دوسرے لوگ وہ کام کریں تو ان پہ آبجیکشن ہو, خود بھی وہی کام کریں, یہ کیسی تبدیلی ہے؟ دیکھیں دوستوں کو نوازنا آپ انہی لوگوں کو لیں گے نا ابھی جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہوں, میرا خیال ایسا ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا ہے ایوب خان سے لے کے ابھی تک کی کسی گورنمنٹ جس کو کوئی ٹرسٹ نہ کرتا ہو, کوئی ایسے فٹ پاتھ سے آدمی کو لا کے بٹھا دیں آپ. ٹھیک ہے, مطلب پاور میں یا منسٹریل سلاٹ کے لیے یا آپ کسی ایڈوائزری کیپیسٹی میں کسی آدمی کو کہیں پہ اگر لگاتے ہیں تو آپ اسی کو لگاتے ہیں نا جو نمبر 1 آپ کا دا پرسن یو ٹرسٹ. ٹھیک ہے. کروکس کا بھی دنیا میں کون مین جن کو آپ کہتے ہیں ان کا بھی کوئی ایک ان ریٹن لا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
وہ بھی کسی آؤٹ سائڈر کو، جس طرح سسیلین مافیا میں آپ اس وقت تک یہ کسی کو انٹری نہیں دیتے تھے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ کو پورا یہاں سے کاٹ کے اپنا بلڈ نہ پی لے. یہ پتہ لگتا تھا کہ ہی کمز فرام سسلی. ٹھیک ہے. سٹارٹنگ میں جب سسیلین مافیا ڈیولپ ہوئی امریکہ میں، تو اس کو وہ جب تک اپنے ہاتھ کو کاٹ کے اور یہ گواہی نہیں دے دیتے تھے کہ اپنا خون پی سکتے ہیں، اس وقت تک ان کو انکلوڈ نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہی از این آؤٹ سائڈر، ہی ڈزنٹ بلانگ ٹو آور فیملی. تو آپ چاہے زلفی بخاری ادھر کنٹروورشل بن چکے ہیں یا نہ ہوں، سب سے پہلے اگر کوئی دوسرا اعتراض کرتا ہے کنٹروورسیز میں، تو دیکھیں رانا مشہود کی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی تھی. میرا خیال ہے ایسا بچہ کوئی نہیں ہے 20 کروڑ میں سے، 20 کروڑ تو پاکستانی ہے اراؤنڈ دا پلانٹ، 7 ارب میں سے جن کو پسند آئی ہوگی، جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں انہوں نے سب نے دیکھی ہوگی. رانا مشہود کے اس کے اوپر جتنا مرضی لوگوں نے شور مچایا، آپ نے اس کو نہیں ہٹایا. ٹھیک ہے. تو عمران خان بھی ڈٹ جائے. ٹھیک ہے. ٹیٹ فور ٹیٹ. ٹھیک ہے. جتنا لوگ اس کو شور مچاتے ہیں وہ کہے باڑ میں جاؤ، ٹھیک ہے، مجھے رزلٹ دے گا. جس دن اس نے رزلٹ نہ دیے اس دن ٹیک ہم آؤٹ. ٹھیک ہے. رضوان آپ سے پوچھوں گی، مریم نواز، نواز شریف اور کیپٹن صفدر کی سزا معطل ہو گئی. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی سزا معطلی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے سیاسی مستقبل پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک دو جواب دے دوں. جو پہلے بھی انہوں نے گل صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی جلدی حکومت چلی جائے گی. یہ جتنی بھی حکومت ہے نا، یہ نیو کیو لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، یہ سارے اپورچونسٹ ہیں. آپ اگر باقی لوگوں کا کہنا ہے کہ نون لیگ بھی ختم ہو چکی ہے. چلیں وہ تو وقت کیونکہ بتائے نواز گا، شریف صاحب جب جیل میں وہ تھے، تو شہباز وقت شریف بتائے صاحب گا، خود کو لیڈر نہیں ثابت وہ تو کروا سکے. وقت بتائے گا کہ ختم ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے. مریم نواز کو نکالنے کے چکر میں اس کو لیڈر بنا دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو نون لیگ اگر ختم ہو رہی ہوتی نا تو نون لیگ سے اتنا ڈرنا ہوتا. لیکن میں اپورچونسٹ کی بات کر رہا ہوں. صرف 4 ووٹوں سے عمران خان وزیر اعظم ہے، اور جیسے ہی ہماری جب ویو چلی، یہ 4 لوگ جو ادھر ادھر ہوتے ہیں ہر دفعہ، آپ لے آئیں گے نہیں دیکھیں وہ ویسے بھی ہمارے ہیں، وہ ویسے بھی ہمارے ہیں. ان کو فون کال کر کے ڈرا دھمکا کے محکمہ زراعت نے اگر چینج کروا دی ہے لائلٹی، وہ ہمارے پاس واپس ہی آنا ہے انہوں نے. اور انہوں نے یہ بات کی سسیلین مافیا کی، اور آپ نے زلفی بخاری کی بات کی کہ جی وہ خون پیتے تھے. تو اب گنڈا پور مافیا ہے، یہاں پہ ہنی پیا جاتا ہے. وہ پہلے کٹوا کے اس کو کہتے ہیں کہ تم ہنی پی سکتے ہو کہ نہیں پی سکتے. جو ہنی پی سکتا ہے وہ اس گروپ میں آ سکتا ہے. تو ابھی یہ زلفی بخاری، اون چودھری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے پہلے کچن کیبنٹ ہوتی تھی، اب بار کیبنٹ ہے. یہ ساری ایک بار کیبنٹ ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. پہلے ہم باتیں سنتے تھے، اور ڈی آئی جی صاحب جو ہے بھی کہہ رہے تھے کہ ڈٹے رہو کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اور باتیں ہم سنتے تھے جی کہ جی اس کی کیا کمپیٹنسی کیا ہے، اور اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہے. وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں. اب اصول کی بات ختم ہو گئی ہے. اب صرف جو ایک منٹ، سوری میں آپ کو بریک کر رہی ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ان کے نوٹیفیکیشن پہ. یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس چیز کا ان کو نوٹیفیکیشن ملا ہے زلفی بخاری صاحب کو. آپ اس کو دیکھ لیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی. جی رضوان آپ بات. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کی باتیں ہیں نا، یہ ان کی باتیں، میں بات ختم کر لوں پھر آپ. انہوں نے جی درمیان میں کوشچن کیا. اٹ سیز سید ذوالفقار عباس بخاری ایز اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اوورسیز پاکستانیز ٹھیک ہے اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ with the status of Minister of State. So he has been appointed as special assistant. تو میں وہی آپ سے گزارش کر رہی تھی اب میرے یہ محترم ادھر ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کندھوں پہ اسپیسیفک سٹار لگتے ہیں تو یہ ڈی آئی جی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اگر کوئی ایڈیشنل چارج دے دیا جائے اور یہ آئی جی لیول پہ بھی آ جائے تو تب ان کے سٹارز ول ریفلیکٹ ہم ایز ڈی آئی جی. تو ہی اسپیشل اسسٹنٹ، he is not a minister. دیکھیں اس وقت میں بار کیبنٹ کی بات کر رہا تھا، تو شیرو کے علاوہ باقی سبھی ایڈجسٹ ہو گئے ہیں ایز اے منسٹر.
شیرو کو بھی آپ دیکھیے گا تھوڑے دنوں میں اس کو بھی کوئی پوزیشن مل جائے گی, وہ بھی پوزیشن اس کو مل جائے گی, اور پھر یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے, اس کی بھی بڑی وی ہاں اس کی بھی ٹریولنگ وی ہے بھی, اس کو پھر یہ ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے, اور اس کی وفاداری کے اور عمر میں بات کر لوں, آپ کیجیے گا عمر, آپ کیجیے گا بات, آپ نے جو بات کرنی آپ کیجیے گا. نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں کی, میں تو شیرو کو بات کر رہا ہوں, شیرو کو بھی مائنڈ کر گئے, اب یہ شیرو کو بھی ڈیفائن, یہ شیرو کو بھی مائنڈ کر گئے, میں کوئی شیرو آپ کے لیڈر کا نام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر, ایک سیکنڈ سر, اگر آپ ابھی مجھے, آپ جو ہے جتنے بھی لوگ منسٹر ابھی بنے ہیں, آپ مجھے 5 کمپیٹنٹ لوگوں کے نام بتا دیں کہ یہ لوگ نیا پاکستان بنائیں گے. ابھی تک سارے بہت کمپیٹنٹ ہیں, وہ نیا پاکستان بنائیں گے. چلیں جب وہ بنائیں گے نا تو وہ مجھے آپ 5 کے نام بتا دیں پی ٹی آئی کے, آپ مجھے 5 میں گنوا دیتا ہوں, میں ادھر سنیں جی, شفقت محمود مشرف کا جو کہ 6 پارٹیاں چینج کر چکا. آگے آپ نے کمپیٹنسی کی بات کی, آپ مجھے بتائیں, میں پی ٹی آئی کے بتائیں مجھے, اسد عمر ایک پی ٹی آئی کا بس, دوسرا بتائیں جو مراد سعید کمپیٹنٹ ہے, مراد سعید. چلیں یا تو آپ پی ٹی آئی کی بات کریں, اس کے بعد مراد سعید وہ بندہ ہے جس نے 1 گھنٹے میں 3 پرچے پاس کیے اور انہوں نے یونیورسٹی کا استعفا کر دیا. پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی, مجھے بالکل سمجھ آ گئے جنہوں نے نام بتایا, شہریار آفریدی, علی محمد خان, مراد سعید, بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور واقعی میں یہ نیا پاکستان بنائیں گے. اگر ایسا ہی ہمیں پاکستان چاہیے تو ہمارے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, دیکھیں میں نے جو پوچھا آپ پلیز اس پہ آئیں, اس کوشچن پہ آئیں, یہ بہت لمبی بحث چلی جائے گی. کیا سیاسی مستقبل ہوگا اور آپ کا اگلا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جس مقصد کے لیے ان کو اندر کیا گیا تھا, فی الحال تو وہ مقصد اچیو ہو گیا ہے کہ جو اس کو پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں لانا تھا. لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں لائیں اور میاں نواز شریف واپس آ گئے ہیں, اور میاں نواز شریف کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور یہ جو عدالت نے ہمیں ابھی جو چھوڑا ہے وہ اس چیز پہ چھوڑا ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس کرپشن کا کوئی بھی ثبوت نہیں نکلا. نیب سے وہ اطہر من اللہ صاحب پوچھتے رہے کہ مجھے ثبوت لا کے دو, ثبوت لا کے دو. ان کی حکومت ہے, عمران خان کہتے رہے کہ 300 ارب روپے کے جو ہے وہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. اسی طرح نیب بھی کہتی رہی, اور بھی ادارے کہتے رہے, لیکن نواز شریف کے پاس آپ 1 روپے کا بھی ثبوت نہیں نکلا. تو جب یہ ہمارا جو بیانیہ ہے یہ دوبارہ لے کے ہم لوگوں میں جائیں گے, تو بہت لمبی یہ جب ہم لوگ نہیں تو عدالت بھی دینے ہوتے ہیں نا, بندہ خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ یہ پراپرٹی اس کی پراپرٹی تو ہے, عدالت کو چاہیے تھا کہ اس کے وکیل سے کوشچن کرتا کہ آپ اس کا منی ٹریل دیں. نیب اگر ناکام رہی ہے تو نون لیگ جب خود ایکسپٹ کر رہی ہے, آپ چلی جاتی نیب کی وکیل بن کے, آپ چلی جاتی. لیکن میری بات سنیں, میرے اگر فادر نے کچھ کیا ہے نا, آپ تو غصہ کر رہے ہیں, اگر نہیں میرے فادر سوری اگر میرے فادر نے کچھ کیا ہے تو اس کا حساب میں نہیں دوں گا, ٹھیک ہے نا. اطہر بن اللہ صاحب نے نیب سے یہی پوچھا کہ اگر 1978 میں ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس تھے وہ شریف فیملی کی پراپرٹی تھی, اور نواز شریف 1981 میں سیاست میں آئے ہیں, تو اس کا انہوں نے کرپشن کیسے کی؟ تو منی ٹریل دے دیں, پتہ چل جائے گا. میرے فادر کی کیسے دوں, میں اپنے فادر کی منی ٹریل کہاں سے لوں؟ رضوان پارلیمنٹ کے فلور پر پراپرٹی ہوتی, میری بات سنیں, لیٹ می فنش. نیب لا کے مطابق چھوٹے بچوں کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کا جواب دے اس کا باپ ہوتا ہے, اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں, نابالغان کے, تو ان کے پیرنٹس دینا اس کا جواب. نہیں ہوتا جب میاں نواز شریف کے بچے اگر یہ پراپرٹی ڈائریکٹ میری انہیریٹنس میں میرے دادا نے اپنے پوتوں کے نام کر دی ہو تو پھر باپ اس میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور جو اگر کوئی ایشو ہے تو یہ فیملی ایشو ہے نا. اگر صرف ایک بات, پچھلے 5 سال میں نون لیگ نے $250 ارب کے بجٹ دیے ہیں. یہ پورے ہمارا جتنا بھی ڈیولپمنٹ پاکستان ہوئی ہے, سی پیک میں, سڑکوں کی, پلوں کی, جو بھی آپ کہیں, بجلی میں, اگر آپ کے پاس کرپشن کا ثبوت ہے نا تو آپ پچھلے 5 سال میں نکال کے لے آئیں. آپ کو 92 میں اور 80 میں نہ جانا پڑے. پچھلے 5 سال ہم نے حکومت کی ہے اور شہباز شریف نے 10 سال حکومت کی ہے. اگر ہم کرپٹ ہوتے تو آپ کے پاس ابھی ثبوت ہوتے, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہمارے خلاف. عام لوگوں کا خیال یہ ہے, ایک چیز بتا دیتا ہوں, جہاں تک کرپشن کے ثبوت کی بات ہے, وہ چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, چاہے کوئی جنرل ہو, چاہے کوئی جج ہو, کوئی جسٹس ہو, میں سب کا بتا دیتا ہوں. جنرل ایک بات کر رہا ہوں, 2 میتھڈز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس دنیا کے فائنسٹ ترین فورینزک سائنس لیبارٹریز ہوں اور اس کے ایکسپرٹس ہوں, تو آپ ان کو پھر
आप उनको कूटते नहीं हैं, आप उनको मारते नहीं हैं। ये 3rd डिग्री डेवलप अमेरिका से हुआ। ये बेसिकली सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहले ही प्राइवेट जो थी पिंकलटन्स ने बनाई थी 1840s 50s में, जिसको गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट हायर करती थी कि आउटलॉज को कत्ल करो। ये प्राइवेट इदारा था। अच्छा मंदोखेल साहब, अब रह गया, बताइएगा प्लीज, ये अभी बहुत सारी बातें रहती हैं डिस्कस करने वाली। अब रह गया ये कि जब तक आप इसी तरह वीआईपी, जब आपके पास फोरेंसिक साइंस लैब्स नहीं हो तो फिर आपके पास मार कुटार 3 चीजें, परसुएशन, इंटिमिडेशन और कोअर्शन, ये 3 चीजें नहीं हो तो आप उसको दुनिया का कोई मामूली चोर, पिक पॉकेट, वो भी नहीं आपको बताएगा कि जी मैं ये यहाँ पे आते हैं मर्सिडीज 600 में, उधर वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो है उस गरीब को ये नहीं पता कि कल को मैं यहीं होऊंगा तो इन्होंने उठा के मुझे पता नहीं पाकिस्तान में पोस्ट करना है या नेपाल में। प्रोग्राम का टाइम खत्म होने में बस 2-3 मिनट ही काफ़ी है और बाकी है। मंदोखेल साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो नवाज शरीफ साहब की सज़ा मौतली हुई है, आम लोगों का ख्याल ये है कि ये एक किस्म का NRO साइन हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इसके ऊपर सिर्फ ये कहूँगा कि ये दूसरे केसेस में फंसेगा। ठीक है, ये दूसरे केसेस में, इसके पीछे बहुत बड़ी लाइन है केसेस की, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा। अच्छा, फिर ले दे के हुदैबिया से कहाँ जा सकते हैं आदमी? अगर हुदैबिया में भी छूट गया, वो तो खत्म हो गया था। नहीं, हुदैबिया नहीं, वो दूसरा जो आजकल अजीजिया है कि क्या है, अल-अजीजिया। अगर इनमें अल्टीमेटली इनको इक्विट कर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान की जेलों को बमों से उड़ा दें। फिर इन जेलों में छोटा चोर होना ही नहीं चाहिए। फिर इन जेलों को ख़त्म करें और वो जो वाइल्ड वेस्ट में अमेरिका का लॉ था 1860 से 1890 तक, वो लॉ अपनाने दें कि जिसकी बैंस उसकी लाठी। ठीक है उमर, मैं इनकी बात करूंगा, फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी खत्म कर दें, वजीर आजम की पोजीशन को भी खत्म कर दें। अगर आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, आप सबको खत्म कर दें। अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स को इसी तरह ब्लैकमेल करते रहेंगे और बाकी लोग जो हैं वो अपनी आप की ताकत लेते जाएंगे, तो फिर डेमोक्रेसी को खत्म कर दें और जिसने हुकूमत करनी है फिर आगे वो खुद के। अभी मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन, बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा। उमर, आपसे स्टार्ट करती हूँ। रेडियो पाकिस्तान को लीज पे देने का फैसला किया गया, आप इसको क्या समझते हैं? ये क्या ये ठीक फैसला है? उसके एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे? देखिए, लीज पे मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है। देखिए, हमने अदारों की बेहतरी की तरफ जाना है। ठीक है, अदारों की बेहतरी की तरफ जाने के लिए बजाय 2 तरीके हैं, या तो आप उसको कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर दें या आप उसको एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी कंपनी को दे दें जो ज़रा प्रोफेशनल है और वो उस सिस्टम को ठीक कर सकें। इस वक्त प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशंस में जो है ना, वो करप्शन की वजह से सारे सिस्टम की खराबी है। तो वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मंदोखेल साहब, आप क्या कहते हैं? ये पीटीवी हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, ये व्हाइट एलिफेंट्स बन गए पाकिस्तान के लिए। अब पोस्टल सर्विस को आप जाके, लेकिन आपको नहीं लगता कि जहाँ पे इतनी नौकरियां देने का फैसला किया गया और वहाँ पे इतने लोगों को जो है वो नहीं आप निकालें मत, खत्म किया जाए? आप निकालें मत, उनको रिटायर होने दें और नई भर्ती मत करें, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, उनको रिटायर होने दें। देखिए, इनको जितने भी व्हाइट एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं, ये हम भी बात करते थे, बस फटाफट टाइम खत्म हो चुका है। ये हम भी बात करते थे, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं होने दिया और पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज नहीं होने दिया। तो इनके ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी बातों में ना जाएं। अभी जब होगा तो देखा जाएगा। बाकी इन लोगों की ये यू टर्न मास्टर्स हैं, ये कोई ये चीजें ठीक करने, ये कोई मुझे कोई और लीजिंग में जो है ना, मैं भाई मुझे बहुत सारे मसाइल हैं। अगर देखा जाए तो इन पे ना तो बहस खत्म होती है और ना ही ये मसले कभी हल हो सकते हैं। ये तब्दीली लाने के नारे लगाने वाले लोग कौन सी तब्दीलियां ला रहे हैं आपने देखा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।